اور اس پنڈال کے اندر جتنے جید علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں، یقیناً وہ بہاولپور کا فخر اور بہاولپور کی شان ہے۔ اور آج کی نشست میں اسکالر، ڈاکٹر، مشائخ، علماء جلوگر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مہمان اور آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں ان کے ملفوظات عالیہ سنیں۔ تو میں ملتمس ہوں برادر محترم مفتی احمد عبد الرحمن قادری شاذلی صاحب کی خدمت میں، نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن بہاولپور، کہ آپ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ حضرت کا تعارف بھی اور دعوت خطاب بھی پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ کافی دیر سے انتظار میں تھے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ آپ الحمدللہ ایک مخصوص موضوع کی خاص نشست میں خاص لوگ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور جس طرح برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید مصطفیٰ صاحب سعیدی آپ فرما رہے تھے، آپ نے احباب کے حضرات کے اسماء گرامی سے ان کا تعارف اور ان کے اعزاز میں جملے ارشاد فرمائے۔ میں بلا تاخیر حضرت کے اعلان سے پہلے ایک دو جملے، جس طرح قبلہ استاذیم شیخ الحدیث مرشدی سندی حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق شاذلی دامت برکاتہ العالیہ، جو اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان کے اس دورہ پر تشریف رکھتے ہیں، اور آگے یہ کشمیر تک اور کشمیر سے آگے تک یہ سلسلہ اور دورہ جاری و ساری رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا سفر اللہ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر تادیر سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ تادیر قائم دائم فرمائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے خلفاء میں جید عالم دین سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان نوری صاحب شاذلی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں یقیناً آج کی اس علاقے کے حوالے سے میں بھی میزبان ہوں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ مجاز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید محمد بلال شاہ صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جس ہستی کی زیارت کر رہے ہیں، اس تھوڑی عمر میں اللہ نے جس اعزاز کے ساتھ حضرت کو اور میرے مرشد کریم کو نوازا ہے، استاذیم کو نوازا ہے، آپ حیران ہوں گے، اور یقیناً آپ فخر فرمائیں گے کہ ملک پاکستان کا بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، بلا مبالغہ پاکستان بھر میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ حضرت سے جو سند افتاح حاصل کر کے کوئی مفتی نہ بیٹھا ہو۔ الحمدللہ آپ استاد العلماء بھی ہیں اور استاد المفتیان بھی ہیں پورے پاکستان میں۔ الحمدللہ بہاولپور میں بھی آپ کے مفتیان شاگرد جو ابھی بھی ہمارے اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص ملکہ علم میں بھی کمال ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب عالی ہے کہ آپ کتاب کا علم سکھانے والے بھی ہیں اور تزکیہ نفس فرمانے والے بھی ہیں، جو زکیہم والے بھی سرکار دو عالم ہیں، اور شریعت کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر عنایت سے میرے مرشد کریم کا یہ منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقت میں بھی مصطفیٰ کا وارث بنایا ہے اور شریعت میں بھی مصطفیٰ کا وارث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمہ جہت شخصیت اور ذات میں صفات عطا فرمائے ہیں۔ میں بلا تاخیر بلا حائل ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استاذیم و مرشدی کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ ابھی فقیر کے غریب خانے پر اشرف شوگر مل میرے والد گرامی سے ڈھیر سارے لوگ شاید واقف ہو گئے، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ہمدرد قادری ان کے غریب خانے پر حضرت تشریف رکھتے تھے، اور پھر سید خالد حسین شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادہ مولانا فضل الرحمان شاہ صاحب نے یہ حضرت کے ساتھ یہ محبت کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ یہ محفل نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ فقیر کی حاضری آپ سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلان اور تعارف میں یقیناً زیادہ نہیں کرا سکتا، حضرت فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے کچھ چند کلمات فرمائیں گے انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت کا خطاب۔ حضرات گرامی، بہاولپور کے بے تاج بادشاہ شیخ الاسلام حضور قبلہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا
اگر ذکر خیر نہ کیا جاتا تو یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ ان کے خانوادے کے چشم و چراغ جو قبلہ گھوجری صاحب شیخ الجامعہ جو آج کل اسلامی یونیورسٹی ہے، ان کے چشم، ان کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت قبلہ علامہ غلام معین الدین جنید صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج میں استاذیوں کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت استاد الاساتذہ سند المدرسین شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور امام اعظم ابو حنیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل امين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محمد سے درود پاک۔ الحمدللہ بہت شکر گزار ہوں میں جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید خالد شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے یاد کیا اور مجھے آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع دیا، ملاقات کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بھاولپور شہر کی شخصیات کا گلدستہ انہوں نے چنا ہوا اس وقت۔ الحمدللہ بڑے بڑی شخصیات، بڑے بڑے اہل علم الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور فیض ملت حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مجھے بھی نسبت حاصل ہے۔ پہلے بھی میں ان کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حاضر ہوا، کراچی تشریف لاتے تھے تو بھی ان کی زیارت کرتا تھا۔ وہ مجھے فرماتے اے میرا علمی پوترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فیض ملت، سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت کی اتنی محبت تھی کہ اپنے پوتے کو میرے پاس بھیجا تھا پڑھنے کے لیے کراچی میں، فداء النبی۔ ان کے والد صاحب شادی ہمیں موجود ہے الحمدللہ، تو کراچی میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بھی آئے تھے۔ یہ بزرگوں کی محبت ہوتی ہے، ورنہ تو وہ خود پڑھانے کے لیے بہت تھے۔ ان کے بیٹے ماشاءاللہ سارے کے سارے عالم ہیں، وہ پڑھانے کے لیے بہت تھے، لیکن ایک محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا فیض اس طرح ان کی اولادوں میں جاری ہے اور اس کو عام فرمائے۔ اور اس طرح ہمارے قبلہ شاہ صاحب انہوں نے تھوڑے وقت میں مختصر سا اپنا تعارف کروایا مجھے کہ بہت مشہور و معروف ولی حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی ولایت کی گواہی خود اعلیٰ حضرت نے بھی دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں
कि एक शादी थी और हमें मुरादाबाद जाना था। गंज मुरादाबाद इतना था, गंज मुरादाबाद उस बारात में जाना था। तो आगे डाकू आ गया और उन्होंने लूटने का इरादा किया। तो आप फरमाते हैं मैंने उससे कहा तो तुम्हें ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के वली के शेर में हम आए हैं हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर, और तुम हमें लूट रहे हो। चले इसको इतने शर्मिंदा हो गए और छोड़ के चले गए। तो बड़ी अजीम शख्सियत थी वो बुजुर्ग भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आज इनके यहाँ पर आकर। अल्लाह तबारक तआला इन्हें आबाद रखे, शाद रखे इनके बच्चों को। तो अब मौजू के हवाले से पहले तो मेरे सैयदना इमाम आज़म इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला का नाम है, नामी इसमें गिरामी देखा तो मैंने सोचा शायद इसी पे कलाम फरमाया। फिर हज़रत से बात हुई तो हज़रत ने एक और मशवरा दिया। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि सिलसिला शादुलिया का नाम लोगों तक पहुंच गया है, लेकिन उससे वाकिफ़ नहीं है लोग कि सिलसिला शादुलिया क्या है और इमाम अबुल हसन अली शादुली रहमतुल्लाह अलैह कौन है। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से कुछ तारुफ पेश करूँगा। सुभान अल्लाह। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये अज़ीम शान बुज़ुर्ग जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अली है, उनकी कुनियत अबुल हसन है, उनके अलक़ाबात बेशुमार हैं जिनमें से मशहूर अशामिली है। क़ुत्बुल अक़ताब भी आपका लक़ब है जो आपके नाम के साथ बयान किया जाता है। ये इस ज़माने में जिस मुल्क का नाम अल मुमलिकतुल अरबिया जिसे इंग्लिश में मोरक्को कहते हैं, और हमारी किताबों में उसका नाम मराकश के नाम से जिक्र किया जाता है, तो उस इलाके के से आपका ताल्लुक़ है। बड़ा मुल्क है वो, तो उसका एक तकरीबन सारा पहाड़ी इलाका है वो। तो उसका एक इलाका है सिब्ता, और सिब्ता में एक इलाका गम्मारा। तो उस गम्मारा के इलाके में आपकी विलादत हुई सादात के घराने में, और नस्बी एतबार से आप सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से। फिर आपने इब्तिदाई इल्म दीन हासिल किया अपने शहर में, और एक शेख से बैत भी हुए। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि बुजुर्गान दीन का एक तरीक़ाकार रहा है कि जो भी अल्लाह वाला मिला उससे इक्तिसाब फैज़ किया है। आज हमारे यहाँ पर चूँकि पीर मुरीदी एक कारोबार बन गया है, तो हर पीर अपने मुरीद से कहता है किसी और के पास मत जाए, किसी और के पास मत जाए। तो इसलिए वो बल्कि हज़रत जुमला शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते थे कि पीर अपने मुरीदों को इस तरह संभाल के रखता है जिस तरह मुर्गी अपने परों में अपने बच्चों को संभाल के रखता है। तो वो बिजनेस बन जाने की वजह से कि फिर वो माली तबादला और जितने नजराने होते फिर उधर उधर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अहलुल्लाह के यहाँ पर कभी ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहलुल्लाह हमेशा खुले दिल के हैं, और उनका मकसद भी खुदा होता है, अल्लाह होता है, और अपने मुरीद को भी इस बात की तालीम। सुभान अल्लाह। खुद जिस बुजुर्ग की मैं अब जिक्र कर रहा हूँ, खुद सैयदना इमाम अबुल हसन अली शादुली रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो उनका फरमान है, अपने मुरीदीन से कहते हैं कि हमारे पास भी बैठो और दीगर बुजुर्गों के पास भी जाओ, जो चश्मा तुम्हें ज्यादा मीठा लगे वहां से पानी पियो। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, खुली आपकी दावत है, क्या बात कि जो आपको मीठा लगे वहां से जाकर पानी पियो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप इमाम शादुली रहमतुल्लाह अलैह में एक मुर्शिद से बैत की थी, उनसे जो भी इक्तिसाब फैज़ करना था किया आपने। उसके बाद फिर आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे क़ुत्बुल अक़ताब का मुरीद होना है, जो ज़माने का गौस है उसका मुरीद होना है। जाहिर सी बात है कि पहले जहाँ से बैत होते वहाँ से मकसद हासिल नहीं हुआ था, तो आप फिर कुतुब की तलाश में निकल पड़े और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए बगदाद शरीफ पहुँचे। और बगदाद शरीफ हमेशा से वो इल्म अमल का मरकज़ रहा माजी में, और ये समझ लीजिए कि आपकी विलादत 596 हिजरी में आपकी विलादत हुई, जो सैयदना हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 50-60 साल का वक्फा पड़ता है। तो ये आपका ज़माना है।
پھر وہاں پر متعدد مشائخ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، لیکن جس کو بیعت ارادت کہتے ہیں وہ آپ نے کسی سے نہیں کی۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابو الفتح واسطی جو حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ڈائریکٹ خلیفہ تھے، ان سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحسن تم کتب کی تلاش میں ہو، کتب تو تمہارے اپنے شہر میں۔ آپ پھر واپس جب مغرب لوٹ کے آئے، پھر آپ کو خواب میں بشارت ہوئی، اور یہ ادب ہے، اس لیے میں ادب کی بات ہے تو اس لیے میں یہ ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے معلومات کی بلکہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا، تو اگلے دن آپ ان بزرگوں سے ملنے کے لیے، یعنی آپ اس کے شیخ کا نام ہے عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے کمال کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، سبحان اللہ، اپنے زمانے کے قطب تھے، غوث تھے، اور علم ظاہر میں آپ کو شافعی وقت کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اور امام شافعی کا علم کی دنیا میں وہ مرتبہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کاغذ قلم اٹھایا اس کے سر پر، اس کے کاندھوں پہ امام شافعی کا احسان ہے۔ اللہ اکبر، تو بڑے عظیم الشان بزرگوں میں سے گزرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، تو اس مرتبے کے وہ بزرگ تھے، لیکن پہاڑوں پہ رہ رہے تھے اور سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہاں پر جہاد میں بھی آپ نے حصہ لیا، اور خود آپ کی شہادت جو ہے ایک ختم نبوت کے منکر کے خلاف آپ نے پوری کی پوری کتابیں لکھی، اور آپ نے اس سے مناظرے کی اور اس کو شکست دی، وہ ذلیل و رسوا ہوا، تو اس نے پھر بعد میں آپ کو شہید کروایا عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں پر آپ بیعت ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نیچے گیا پہاڑ کے دامن میں نے وضو کیا، اور وضو کرتے وقت میں نے نیت کر لی کہ اپنے علم و عمل کو یہیں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی وضو میں ظاہری آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا علم و عمل بھی دھو دیا، کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے دل کے برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے، اگر اس کو خالی نہیں کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس نیت سے وضو کیا، علم و عمل کو چھوڑا اور میں اوپر چڑھا، تو اچانک شیخ سامنے آ گئے، میں نے شیخ کو سلام پیش کیا، تو انہوں نے سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نسب بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اللہ، پہلے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلی دفعہ ملاقات ہے اور میرا سارا کچھ انہوں نے بیان کر دیا۔ کافی میں سوچ ہی رہا تھا، تو فرماتے ہیں مسکرا کر اپنا علم و عمل نیچے چھوڑایا، اللہ اکبر، ابھی سارے دل کی باتیں ہیں۔ اللہ، دیکھو یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ تجلی ہوتی ہے، اور ان کے خاص معاملات ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کے ہاتھ بن جاتا کیا ہوں بات جس سے ہے، وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سبحان اللہ، حدیث بہت مشہور ہے، مختصر سا اشارہ میں نے بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر علم غیب کی بات اگر ہم ثابت کریں بزرگان دین سے، تو بہت ایسے واقعات ہیں جو امام شاذلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام شاذلی کے پوتے مرید حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں یہ بھی، اور ان کے تعارف میں آپ کو عرض کروں کہ ان کی کتاب ہے الحکم العطائیہ، اور وہ اتنی مشہور و معروف کتاب ہے تصوف کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، کہ 40-50 سے زیادہ شروحات اس کی لکھی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اس کی شرح لکھی ہے، سبحان اللہ، ان کے پیر عبدالوہاب متقی نے اس کی عربی میں شرح لکھی ہے، سبحان اللہ، اور 2-3-4 شروحات تو میرے پاس رکھی ہوئی جو مختلف بزرگوں کی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پیچھے میں نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی، تو شیخ نے جو آیت تلاوت کی تو اس کی ایک تفسیر میرے ذہن میں آئی۔ دیکھیں اہل اللہ کے نزدیک دل جاری ہونے سے مراد جو معروف ہے وہ میں عرض کروں کہ دل جاری ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس پر اب علوم نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ فرماتے ہیں ایک تفسیر ہے، میں نے سلام پھیرا، نماز کے بعد شیخ سے ملاقات کی، تو شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے فلانی آیت پڑھی تھی اور فلانی آیت کی یہ تفسیر تمہارے دل میں آئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
میں نے کہا کہ حضرت میرے دل کی بات آپ کو پتا نماز کے دوران جو میرے دل میں خیال آیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو ایک بڑی جماعت تھی اور ایسا ہی معاملہ میرا ہوا. اور جب میں نے کہا کہ حضرت میرے دل کی بات آپ کو پتا، فرمانے لگے کہ ساری جماعت والوں کی باتیں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. اللہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے معاملات ہیں. تو بہرحال آپ پھر ان کی صحبت میں رہے اور کتنے 6 مہینے یا 7 مہینے. اس کے بعد آپ نے کہا جاؤ تمہارا کام ہو چکا ہے. اہل اللہ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس کو جو دینا ہوتا اس کی صلاحیت کے مطابق جلدی جلدی دیتے ہیں اور اس کو فارغ کر کے آگے ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں. یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے. تو وہاں سے آپ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ اور اب تمہیں فلاں فلاں جگہ سفر کرنا ہے اور تمہارے ساتھ فلاں فلاں واقعات پیش آئیں گے. پورا آگے کا مستقبل کا جو خاکہ تھا وہ شیخ نے پورا بیان کر ڈالا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے 40 صدیقین کی تربیت فرمائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ بولے جو 40 صدیقین ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو میں نے مختصر سا آپ کا یہ معروف اس حوالے سے میں نے بیان کیا. ورنہ یہ کہ سیدنا قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس کا فیض ہر سلسلے میں جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. جی ہاں یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے فیض کا دریا ایسا جاری ہے کہ لوگوں کو ولایت ہی آپ کے فیض سے مل رہی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت حزب البحر شریف قطب الاقطاب سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پوری امت تک پہنچا ہے. بے شک. اور آپ کہتے ہیں اس حزب کے بارے میں واللہ لقد اخذت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ حرفا حرفا کہ اللہ کی قسم یہ دعا حزب البحر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حرفا حرفا لی ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ کون سا سلسلہ ہے جو اس کو نہیں پڑھتا؟ بلکہ خاص طور پہ کسی کو فیض دینا ہوتا ہے، کسی کو مراتب طے کرانے ہوتے ہیں، کسی کرامتیں ظاہر کروانی ہوتی ہے تو پیر حضرات اپنے خاص لوگوں کو دیتے ہیں کہ لے یہ تو پڑھ لے، تیری بھی اب کرامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ فیض کس کا ہے؟ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. درود تاج کہاں نہیں پڑھا جاتا؟ واہ کون اس سے فیض نہیں لیتا؟ واہ. یہ کس کا ہے؟ سیدنا قطب الاقطاب امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان خود اللہ. حضرت فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا، شرح لکھی، اس کے اندر بیان بھی کیا کہ امام ابو الحسن شاذلی کا ہے. سبحان اس اللہ. طرح حضرت علامہ غزالی دورہ حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو لکھا، انہوں نے بھی شرح لکھی مختصر. انہوں نے بیان کیا کہ امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. فیض جاری ہے، سبحان اللہ. ہر سلسلے میں جاری ہے. چلو اس سے آگے چلتے ہیں، واہ. اسے آگے کا فیض میں بیان کرتا کیا ہوں. بات ہے کیا بات ہے. قصیدہ بردہ شریف سبحان اللہ. کہاں نہیں پڑھا جاتا؟ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ مسلمان ہیں سبحان اللہ. الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبنا خیر الخلق کلہم پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کس کا ہے؟ امام بوصیری کا ہے. امام بوصیری کون ہے؟ وہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ امام شاذلی کے جانشین ہیں. سبحان اللہ. یہ سارا فیض قصیدہ بردہ شریف بھی امام شاذلی کا فیض ہے سبحان. کہ جو امام بوصیری کے ذریعے امت تک پہنچا. ایک اور فیض میں بتاتا ہوں سبحان اللہ. جو ہر جگہ پہ جاری و ساری ہے. واہ. لیکن میں نے بات بہت بڑی بولی تھی کہ ہر سلسلے میں آپ کا فیض جاری ہے. تو مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ چمکتے سورج کا جس طرح انکار نہیں کیا جا سکتا ایسے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سبحان سکتا. اللہ. دلائل الخیرات شریف سبحان اللہ. واہ واہ جی واہ. سبحان اللہ. کون سے سلسلے میں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا بات. کہاں پر؟ ہر سلسلے میں پڑھی جاتی ہے. کیا بات. اور اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے یہ ولی بناتی ہے.
सुभान ये अल्लाह की बारगाह तक, रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुँचाती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अज़ीमुश्शान किताब किसकी है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह खुद शाज़िली सिलसिले के हैं। सुभान अभी उनके मज़ार पे मुझे हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ पिछले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ पे हाज़िरी दी। तो इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीमुश्शान बुज़ुर्ग है कि जिनका फेज़ हम ले रहे हैं लेकिन वाकिफ़ नहीं थे। अल्लाह। और मैंने देखा कि लोग हज़रत इमाम बुसीरी का नाम बताते लेकिन पूरा तारुफ नहीं लिखते कि किससे ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने देखा कि हज़रत सलमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह का लोग तारुफ कराते हैं लेकिन कहीं भी शादी का लफ्ज़ नहीं लिखते। मैं इस बात पे हैरान था कि पूरा तारुफ तो कराएं किसी बुजुर्ग का। तो ये इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का फेज़ सारी उम्मत में जारी हो सारी, सुभान अल्लाह। जो आपको जानता है उसके लिए भी जारी है, जो आपको नहीं जानता उसके लिए सुभान अल्लाह। सुभान तो आपके मकाम और मर्तबे का कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता बेशक। कि अल्लाह ने आपको क्या बड़ा मकाम अता फरमाया, क्या आपको मर्तबा अता फरमाया। जब आपको हुक्म हुआ कि आप मगरिब से निकल के मिस्र चले जाओ, तो आपका ये आलम था कि 70,000 लोग आपके साथ थे, अल्लाहु अकबर। और 70,000 लोगों के झुरमट में, जिसके अंदर इल्म दीन के बड़े बड़े इमाम और दुनिया के बड़े बड़े लोग वो आपके आगे पीछे चलते थे, और बाकायदा आपके आगे तबल बजाया जाता है। जब भी आप घर से निकलते थे बाकायदा तबल बजते थे कि जिसको कुतुब अफ्ताब से, जिसको गौसुल अल्वास से मिलना है वो इमाम शाज़िली से मिलना है। सुभान अल्लाह। ये शान आपकी उसकी थी। और अगर इल्म की दुनिया में सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़िली के असर को हम देखें तो ये मैं तारुफ कर रहा हूँ, क्योंकि वजह है कि हमारे यहाँ पे लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं है। वरना अरब दुनिया में आप जाएँ तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जानते हैं इसको, सुभान अल्लाह। और बहुत मारूफ है वो। क्योंकि अक्सर यहाँ पे मैंने देखा कि अहले इल्म बैठे हुए हैं, तो आप नाम सुनते जाइएगा और हैरान होते जाइएगा कि ये सारे के सारे शाज़िली हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर तरीन किताब रद्दुल मोहतार है, जिस पर पूरी दुनिया में फतवा दिया जाता है, जिसको फतावा शामी कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये इमाम इब्न अब्दिन शामी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इनकी तहकीक करे वो शाज़िली बुज़ुर्ग है, सिलसिला शाज़िली में मुरीद और शाज़िली सिलसिले के शेख हैं। सुभान अल्लाह। और फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर यानी वो दर्जा जो हदीस की दुनिया में बुखारी और मुस्लिम का है, तो इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी में दो किताबें ऐसी जिनका ये दर्जा है। एक किताब बहरुल राइक है और एक किताब फतहुल क़दीर है। जो उलमा बैठे वो जानते हैं इस बात को। तो हज़रत अल्लामा ज़ैनुद्दीन इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ये भी शाज़िली है। सुभान अल्लाह। और अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 10 साल तक तसव्वुफ़ सीखते रहे बैठ कर। सुभान अल्लाह। खुद अब्दुल वहाब शारानी वो भी शाज़िली है। सुभान अल्लाह। उनके मुर्शिद शेख अली गव्वास वो भी शाज़िली है। सुभान अल्लाह। खवास मुर्सफ़ी वो भी शाज़िली है। सुभान अल्लाह। तो ये फ़िक़्ह हनफ़ी के अजीम किताब के मुसन्निफ़ ये शाज़िली है। इसी तरह साहिब फतहुल क़दीर इमाम कमालुद्दीन इब्न हमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी शाज़िली और शाज़िली शयूख़ में से हैं। बाकायदा मिस्र के अंदर आपका मदरसा शेखुनिया में आपकी बाकायदा नशिश लगती थी, जिसके अंदर आप लोगों को मुरीद करते थे और दर्स देते थे, और इंतकाल के वक्त वसीयत की थी कि मुझे हज़रत शेख अहमद इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफन करना। सुभान अल्लाह। और आज उनका मज़ार मिस्र में वहीं पर ही है। सुभान अल्लाह। हदीस की दुनिया में आ जाइए, ये चंद नाम बता रहा हूँ, सारे नहीं बताना मैं। हदीस की दुनिया में सबसे मशहूर तरीन किताब बुखारी शरीफ है, जिसको कहा जाता है कि असहल किताब बाला किताब कि अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब है। उसकी 3 शुरुआत बहुत मशहूर है जो दुनिया में मारूफ है। नंबर 1 इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की फतहुल बारी है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शाज़िली है। उम्दतुल कारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की है, ये भी शाज़िली है। इरशादुस सारी इसके मुसन्निफ भी शाज़िली है। इमाम कुस्तलानी ये भी शाज़िली है। तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो भी शाज़िली है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी वो भी शाज़िली है। अल्लामा सावी
मुफस्सिरीन में से हैं, वो भी शाज़िली है। तो अरब दुनिया के अंदर ये सिलसिला तो बहुत मारूफ है, हमारे यहाँ पे मारूफ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने तारुफ के तौर पे आपको बताया कि ये सिलसिला कोई नया सिलसिला भी नहीं है और बहुत करीब सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फेज़ वाला। हाँ, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो फिर किसी चीज़ को जहाँ पे ज़ाहिर होना था वो ज़ाहिर होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़माने को मुंतखब फरमाया इस काम के लिए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात बड़ी लाजवाब तालीमात है, तमाम सूफ़ी की तालीमात बड़ी लाजवाब है, लेकिन आपका तरीक़ा एक अनोखा तरीक़ा है और एक नया तरीक़ा है। आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ से सबसे करीब तरीन और असल तरीन तरीक़ा लेकर आया हूँ, जो सबसे ज़्यादा आसान भी है और जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन भी, अक़रब तरीक़ इलल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े की मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, आम तौर पर बुज़ुर्गान दीन का जो तरीक़ाकार रहा है वो तरीक़ाकार ये रहा है कि नफ्स कुशी इसमें करवाई जाती है, लेकिन इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा इससे थोड़ा हट कर है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मेरे बेटे तुझे पानी पीना तो ठंडा पानी पी, गर्म ना पी। गर्म पानी पिएगा तो मेरे दिल से कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा पिएगा तो दिल से बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब को पहचानना ही मार्फत है ना, सुभान अल्लाह, नेमत देने वाले को पहचानने का नाम ही मार्फत है। वाह, सुभान अल्लाह। आप एक महफिल में बैठे हुए थे तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू फरमा रहे थे और तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू ऐसी आप फरमाते थे कि शेखुल इस्लाम इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम शाफ़ी मज़हब के बुज़ुर्गों में से है, वो आपकी महफिल में आते थे और आपके मुरीद हुए बाकायदा। इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद, इमाम इब्न हाजिब साहिब काफ़िया, ये सब आपके मुरीदीन में शामिल हैं। तरग़ीब व तहरीब वाले हाफिज़ मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ये आपके मुरीदीन में शामिल हैं, जो आपसे बराह रास्त फैज़ लिया करते थे। तो आप रहमतुल्लाह महफिल में बैठे तसव्वुफ़ का दर्स दे रहे थे। आप अच्छा लिबास पहनते थे, अच्छी सवारी इस्तेमाल करते थे। तो एक फ़कीर बैठा होता आपके सामने जिसने गुदली पहनी हुई थी, तो आपकी बात सुन के आपके आस्तीन पकड़ के कहता है, या शेख माऊज़िल्लाह फ़ी हाज़िल अल-निसा, शेख इन कपड़ों में अल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती। यानी तुमने बहुत अच्छा लिबास पहना, तुमने फ़कीर वाला लिबास तो पहना नहीं हुआ, ये तो फ़ख्र है। तो ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि फ़ख्र का गलत माना लोगों को बताया गया। फ़ख्र का माना ये नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहन लिए जाए, गंदगी में बैठा जाए या भूखा रहा जाए। फ़ख्र अगर इसका नाम है तो फिर हज़ूर गौसे पाक को कहाँ लेके जाएंगे? आप तो एक दफ़ा लिबास पहनते थे फिर बाद में पहनते नहीं थे उसको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला किस्म का खाना खाते थे आप। अल्लाहु। और बहाउद्दीन ज़ंगरी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या बोलेंगे आप कि एक टाइम में उनके 600 मुलाजिमिन हुआ करते थे और जब निकलते थे तो हाथी की सवारी करते थे और रटो बच्चों का शोर होता था आगे आपके। तो इस ज़माने के अंदर लोगों ने फ़ख्र को भी गड़बड़ कर दिया। तो इसी वजह से मैं ये बात वाक़या बता रहा हूँ। तो आपने उसकी बात सुनकर आपने उसकी आसन पकड़ी और आपने भी सेम वही जुमला बोला कि तूने जो कपड़े पहने हुए उसमें भी अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। अलबत्ता फ़र्क इतना है कि तेरे कपड़े कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, कल्लाश हूँ, कंगला हूँ, मुझको कुछ दे दो। और मेरे कपड़े कहते हैं कि मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीक़ा आपका और पूरे तरीके के अंदर आप देखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुख्तसर मैं तारुफ़ी तौर पर चंद एक बातें जिक्र कर रहा हूँ, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह की शान ये थी, फरमाते हैं कि एक नज़र मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मुस्तगनी कर देता हूँ। और फरमाते हैं कि मिसाल देते थे कि जिस तरह एक सांप होता है बहुत जहरीला, तो अगर उसकी निगाहों में किसी की निगाहें पड़ जाए तो बंदा सामने वाला मर जाता है। कहा हमारी मिसाल भी ऐसी है कि जो हमसे निगाह मिला ले उसको भी वासिल बिल्लाह हम कर देते, देर नहीं करते। और वो मर्तबा था कि हज़रत मकीनुद्दीन असमर रहमतुल्लाह तआला अलैह
یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو کہتے تھے کہ مجھ پر کسی شیخ کا احسان نہیں ہے، کسی پیر کا کوئی احسان نہیں ہے، میری تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ شیخ مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ علیہ مصر کے، وہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ دیگر شیوخ لوگوں کو خدا کے دروازے تک پہنچاتے ہیں، لیکن امام ابو الحسن علی الشاذلی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کے خدا کے سامنے کھڑا کرتے تھے کہ یہ رہا تیرا رب۔ یہ آپ کے زمانے کے بزرگوں نے آپ کی شان میں ساری کی ساری باتیں بیان کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر آپ فرماتے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم گزارے، اگر اس کا مقصد حاصل نہیں ہو تو کہیں اور چلا جائے، ہماری طرف سے کچھ چھوٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی آپ پہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور یہ بھی ایک آپ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبی اولادیں تو بہت بزرگ ہیں نسبی طور پر، اور امام شاذلی بھی ہیں کہ نسبی طور پہ آپ کی اولاد ہیں، لیکن روحانیت کا سلسلہ صرف اور صرف امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، کیونکہ آپ کی سند براہ راست سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے۔ کسی اور سلسلے کی سند امام حسن مجتبیٰ تک نہیں میں نے دیکھی آج تک۔ اور امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے، راکب جوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کی شان تو بہت زیادہ بلند ہے کہ جس کو بیان کرنے سے کافی نہ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے بزرگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، جو پرانے بزرگ ہیں قدیم زمانے کے، کہ اس امت کے پہلے غوث الاعظم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب آپ نے امت میں فساد کو روکنے کے لیے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے طور پر اپنی سچی خلافت کی قربانی دے دی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو روحانی بادشاہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت تک جتنے بھی قطب الاقطاب یا غوث الاغواث آئیں گے یا غوث اعظم آئیں گے، وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقاعدہ بزرگوں نے لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ جو اولیاء کا دواوین ہے، جس کو کہتے ہیں 360 اولیاء کرام، جن میں قطب، غوث، ابدال، نخبہ، نجبہ، یہ سارے کے سارے، یہ پہلے فرشتوں کے پاس تھا دیوان، اور پچھلی امتوں میں بھی فرشتوں کے پاس تھا، اور فرشتے ہی اس دیوان کو چلاتے تھے جو اولیاء تکوینیہ تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو اس دیوان میں داخل کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر آپ نے اپنے مریدین کی تربیت کی، اور تربیت کرتے گئے، ان کو شامل کرتے گئے اور فرشتوں کو فارغ کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے سارے کے سارے دیوان میں بشر کو داخل کیا اور فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ دیوان چلتا ہی آپ سے ہے، کیا بات، اور آپ ہی کی اولادوں کے لیے وہ دیوان خاص۔ تو انہی اولادوں میں سے جس کے پاس نسبی تعلق بھی آپ سے ہے، جس کا روحانی تعلق بھی آپ سے ہے، وہ امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ اپنے زمانے کے عظیم ترین لوگوں میں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کیا مقام ہے آپ کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے اور تمہارا مسئلہ حل نہ ہو رہا تو اللہ کو میری قسم دو، تمہارا کام ہو جائے۔ اقسمت علیک یا اللہ بی امام ابو الحسن الشاذلی، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شاذلی آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں تو تلفظ شاذولی لال پر پیش ہے، شاذولی، لیکن ہم لوگ اردو میں اس کو بگاڑ لیا ہم نے، شاذلی شاذلی بولتے ہیں، لیکن اصل ہے شاذولی۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے شیخ سے رخصت ہوئے
اور شیخ نے مختلف جگہوں کی ہدایت کی آپ کو. تو مغرب کا ایک پہاڑ ہے جبل زغوان جو شہر شاہدرہ کے قریب ہے. تو وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے، اور جو آپ کے خادم تھے اس وقت آپ کے ساتھ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی آپ نے تقریباً وہاں پہ 6 مہینے گزارے ہیں. پھر ایک مرتبہ 40 دن سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. روزے رکھتے تھے اور درختوں کے پتے توڑ کے کام چلا لیا کرتے تھے. تو ایک دن امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں کھانے کی طلب ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو اس کی عادت نہیں رہتی ہے. آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تمہیں شاذلہ لے کے چلیں گے اور وہاں پر تمہیں کھانا کھلائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ اسی رات آپ سورہ انعام کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جب تلاوت کرتے آپ جھوم رہے تھے تو عظیم الشان پہاڑ جبل زغوان اسی طرح حرکت کرتا ہے جس طرح آپ حرکت. وہ آپ کی حرکت کے تابع ہو کر وہ بھی متحرک تھا. پھر اگلے دن مجھے لے کر چلے شاذلہ میں اور کہا کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت دی ہے مجھے. سبحان اللہ. تو راستے میں اگر میں کہیں سائڈ میں نکل جاؤں تو میرے پیچھے مت آنا. تو آپ جب پہاڑ سے چلتے ہیں راستے میں شاذلہ کی طرف تو آپ پہ ایک دم سے کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حال طاری ہو جاتا ہے، اور آپ ایک جانب چلنا شروع کر دیتے راستہ چھوڑ کر. کچھ دور جاتے ہیں تو اچانک آسمان سے 4 بڑے بڑے پرندے آتے ہیں اور آپ کے سر کے گرد چکر لگاتے ہیں. پھر ایک آپ کے کان میں آ کے کچھ کہتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں. اس طرح دوسرا تیسرا چوتھا آپ کے کان میں آ کے بات کرتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں. اور پھر ان کے اوپر زمین سے لے کر آسمان تک چھوٹے چھوٹے پرندے وہاں پہ موجود ہیں. کچھ دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھا تم نے کچھ؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کی سیرت میں کتاب ہے درۃ الاسرار، اور یہ قدیم زمانے کی لکھی کتاب ہے. تقریباً یہ 8ویں یا اس سے پہلے صدی ہجری کی لکھی کتاب ہے، ابن صباغ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں نے کہا حضرت میں نے دیکھا تھا لیکن سمجھا نہیں کیا ہے یہ. آپ نے فرمایا یہ 4 بڑے بڑے پرندے آئے تھے تو یہ دراصل چوتھے آسمان کے فرشتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک علم میں مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے ان کے سوال کے جواب دیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. تو جو اس زمانے کے اولیاء اور جو اس سے پہلے جو اولیاء گزر چکے ہیں یہ سارے کے سارے میری زیارت کے لیے آئے. سبحان اللہ. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان سے وعدہ کر دیا تھا، بشارت دے دی تھی سبحان اللہ. کیونکہ ولی کی ولایت ساری کے ساری رسول اللہ کے تابع ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مقدسہ، آپ سے کوئی مستغنی نہیں ہے. بے شک. جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. تو جس کی ولایت جہاں پر بھی ہے، چاہے وہ مقام اہلیت میں داخل ہو رہا ہو چاہے واحدیت میں داخل ہو رہا ہو، وہ سب اسی برزخ سے گزرتا ہے اور اسی برزخ کے تحت ہی اس کا سارا معاملہ ہے. ورنہ کسی اور میں طاقت نہیں ہے کہ وہ جلال الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکے، بلکہ کسی اور کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اصل سارے کے سارے اسی سے ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. سبحان اللہ. آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. بے شک. تو سارا نور محمدی کا جلوہ ہے یہ سب. تو اس لیے آپ سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ کو امی کہا جاتا ہے، امی. تو امی کا لوگ بہت سارے معنی کرتے ہیں. بعض لوگ معاذ اللہ ان پڑھ کرتے ہیں، جاہل لوگ. لیکن بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. امی عربی زبان میں کہتے ہیں ماں کو. اردو میں امی بولتے ہیں، انگلش میں ممی بولتے ہیں. تو تقریباً لفظ ایک جیسا ہے، امی امی ممی، اور اس سب کا معنی ماں ہی ہوتا ہے. اور ماں جو ہے اولاد کی اصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو چونکہ آپ جیسے مکہ شریف ہے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، تمام قریوں کی ماں، یعنی تمام قریوں کی اصل. تو ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो आप अलैहिस्सलाम से कोई मुस्तगनी नहीं हो सकता, बेशक जिसकी विलायत सब आपके ताबे है, जिसको जो कुछ मिल रहा है वो आपके ज़रिए मिल रहा है। बेशक। तो आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी करामत की, और आपका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या मकाम था? पूरी उम्मत के औलिया के आप कलाम को खंगाल लीजिए, जो बात आपने बयान की कोई कहीं से तलाश करके लेके आई है। आप फरमाते हैं वल्लाही लौ हजब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफत ऐन मा आदत नफ्सी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप को मुसलमान शुमार ना करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको हज़ूरी हासिल थी, ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था। और ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, आपके तुफैल, आपके सिलसिले के लोगों को भी मिला। आपके खलीफा अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं, अच्छा अबुल अब्बास मुर्सी आपके बेटे नहीं थे? ये भी बता दूँ, बेटे आपके कई थे, वो सारे अल्लाह के वली हुए हैं, लेकिन मैं बता बुजुर्गों के पास दुकानदारी नहीं होती। हमारे यहाँ पर जो कि दुकानदारी होती है, दुकान पर जाने के बाद मेरी कोई दुकान चल रही है तो अपने दुकान पर मैं उसको या उसको थोड़ी बिठाऊँ, अपने बेटे को बिठाऊँगा। तो इसलिए वहाँ पे खिलाफत ये जानशीनी अपने बेटे की तरफ मुंतकिल होती है, लेकिन बुजुर्गों के यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो अहद होता है उसको देते हैं। तो आपने अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम 40 साल ऐसे हो गए हैं मुझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से ओझल नहीं। सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ वही नहीं कहते हैं, आपके जानशीन और आपके खलीफा शेख अहमद इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी भी यही कहते हैं। सिर्फ वो ये नहीं कहते, उनके जानशीन उनके खलीफा दाऊद माखिली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में उनका मज़ार है, वो भी यही कहते थे, उनका भी यही दावा था। और वही नहीं कहते थे, उनके खलीफा, उनके जानशीन सैयदी मोहम्मद वफ़ा बहरे सफ़ा, उनका भी यही कौल है। फिर उनके खलीफा, उनके बेटे शेख अली वफ़ा, उनका भी यही कौल है। उनके बाद उनके खलीफा याहिया अल क़ादरी, उनका भी यही कौल है। फिर उनके बाद उनके खलीफा शेख अहमद अल हदरमी, वो भी यही फरमाते हैं। फिर उनके खलीफा शेख अहमद ज़र्रुक, जो अब्दुल वहाब शरानी के उस्ताद भी हुए, 10 साल कई साल पढ़ाया उनसे, वो भी यही फरमाती है। ये सिलसिला आगे तक चल रहा है। और इस उम्मत के जो हजूरी वाले बुजुर्ग आप देखेंगे, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी हजूरी वाले बुजुर्ग हैं। उनका भी यही, जब हदीस पढ़ाते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर। कोई हदीस ज़ईफ हुई तो इशारा कर दिया, आपने बता दिया, अल्लाहु सही तो आपने इशारा कर दिया। शेख मुहक्किक अब्दुल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में मशहूर है, हजूरी वाले बुजुर्ग हैं, सुभान जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागते में 70 से ज़्यादा मरतबा ज़ियारत हुई थी। ये भी शाज़ली है। तो वो इमाम शाज़ली का फैज़ आपके तमाम सिलसिले में जारी और सारी है। तो ये आपका मकाम, ये आपके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जारी हुई। तो आप फिर वहाँ से शाज़ला गए। मेरा फिर आगे बहुत लंबी बात है, लेकिन शाज़ली का आपको कहने का क्या मकसद था, मैं बता रहा था कि आपको शाज़ली क्यों कहते हैं, शाज़ुली। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कलाम फरमाया इल्हाम में, और इल्हाम की सूरत में कलाम होता है, ठीक है। और इल्हाम अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान के कल्ब पे होता है, ये बात ज़हन में रखना। और ख़ुद कुरान इस बात की गवाही देता है, फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि हमने फिर उसको अच्छाई का और बुराई का इल्हाम किया। तो जिसने उसको पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने उसको गुनाहों में दबा दिया वो नाकाम हो गया। तो अच्छाई का इल्हाम फरिश्ता करता और बुराई का इल्हाम शैतान करता, हमारा करीन करता। तो ये आम इंसान को भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं होती ये बात है। लेकिन मैंने खुद में सुना, लोग कहते यार एक दिल तो ये चाह रहा है, एक दिल ये चाह रहा है।
सुना हमारा जुमला आपने? एक दिल ये चेहरा और एक दिल वो चेहरा, दिल तो तेरा एक है, कहाँ से दो दिल ले आया तू? वो बेचारा उसको अपनी बात को समझता नहीं है, बयान नहीं कर सकता, वरना हकीकत ये है कि अच्छी बात का मशवरा फरिश्ते का इल्हाम होता है और बुरी बात का मशवरा शैतान का वसवसा होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला आम इंसान को भी इसने इल्हाम फरमाया। लेकिन औलिया किराम बोलते हैं कि जो शयूख की तरबियत में रह के इन सारी बातों की बारीकियों को समझते हैं और इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा अल्लाह का इल्हाम है और कौन सा शैतान का है। तो इल्हाम में आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अंत शादुली, यानी जिसका लफ्ज़ तर्जुमा तुम शादुली हो। क्या आपने भी यही समझा? आपने फिर अल्लाह के बारे में अर्ज़ किए, मेरे रब शादरा शहर में ना तो मैं पैदा हुआ हूँ और ना ही मैं कोई ज़्यादा अरसे यहाँ पे रहा हूँ। लिमा सम्मैतनी शादरी, फिर तूने मुझे शादरी मेरा नाम क्यों रखा तूने? तो रब ने फरमाया अंत शादुली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भी जानते हो उसका मतलब? वाह 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 वाह। शाज का मतलब होता है वहीद असर, वाह क्या बात, फरीद दहर, क्या बात है, यकताए ज़माना, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेमिसाल, वाह वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, क्या बात है, मुनफरिद। सुभान अल्लाह। तो रब ने फरमाया कि तुम मेरे लिए वहीद असर हो, अल्लाहु अकबर, तुम मेरे लिए फरीद दहर हो, अल्लाहु अकबर, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सुभान, ये रब की तरफ से आपको खिताब मिला। तो इसलिए असल में लफ्ज़ शादुली, वाह, हाँ शादुली, हदीस शरीफ की किस्म में से अशाद भी आती है ना, जो मुनफरिद होती है किसी एक एतबार में। तो यूँ आपका नाम शादुली रखा गया। फिर ठीक है, काफ़ी मैंने गुफ्तगू की, आपके सामने आप थक जाएंगे। एक दो आपकी तालीमात के हवाले से मैं बात कर दूँ। तालीमात आपकी वही है जो तमाम अहले सुन्नत की तालीमात है, सुभान, और बड़े प्यारे अंदाज में आपने तालीमात दी है। हदीस पे कलाम करते हुए एक मरतबा गुफ्तगू फरमाते हैं कि हदीस बयान की कि या अबू बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसने नहीं समझा। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, क्योंकि आपकी हकीकत को कौन कैसे समझ सकता है? बेशक बेशक, आप तो रूह अकबर हैं, सुभान अल्लाह, आप उम्मी है, सारी कायनात के लिए माँ है, सुभान अल्लाह, असल है सारी कायनात की। सुभान अल्लाह, देखो यह बात शायद आपको बाद लोग नहीं समझ पा रहे हों, और हदीस नूर का मैं हवाला देता हूँ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला वाली हदीस है, कि जिसमें जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हुल्लाह, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? तो ये मुत्तफ़क़ अलैहि है हदीस। मुत्तफ़क़ अलैहि से मुराद उलमा उम्मत के यहाँ पे इसको कबूलियत की सनद है, और तमाम बड़े बड़े किबार उलमा ने इसको अपनी कुतुब में बयान किया इस हदीस को। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते या जाबिरु इन्नल्लाह खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूर ज़ाती क़ब्ल कुल्लि शै, कि जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपनी ज़ात के नूर से पैदा फरमाया, फिर उसी नूर से फिर पूरी कायनात बनाई। ये तफसील आगे बहुत लंबी है, तो मैं उसका खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की असल है, जो आपकी हकीकत है, जिसको बरज़ख़ मोहम्मदी या मकाम मोहम्मदी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, तो बहरहाल आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस को आपने बयान किया, तो किसने सवाल किया क्या हजरत, क्या खुलफा राशिदीन को भी आपकी पूरी मार्फत नहीं थी नबी अलैहिस्सलाम की? देखो मार्फत खुदा तो दूर की बात है, अल्लाहु अकबर, ये तो नबी की मार्फत की बातें हो रही हैं। अल्लाहु अकबर, और इस नबी इस उम्मत के अंदर साहबा से कोई अफजल नहीं है। अल्लाहु अकबर, बेशक, कोई किसी मकाम पर पहुंच जाए वो साहबी के कदमों तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाहु अकबर, वो उनकी बात बता रहे हैं इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह। कहा कि हज़रत क्या सहाबाए किराम खुलफा राशिदीन को भी आपकी पूरी मार्फत हासिल नहीं थी? आपने फरमाया कि कामिल किसी एक को भी नहीं थी, हर एक को जुज़वी जुज़वी थी। सुभान अल्लाह,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی معرفت حاصل تھی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کی عقل مبارک کی معرفت حاصل تھی. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کی معرفت حاصل تھی. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس کی معرفت حاصل تھی. سبحان اللہ. یہ آپ نے جواب بتایا کہ پوری کسی کو بھی نہیں تھی، جزوی تھی. اور قربان جائیے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر اس ایک جواب میں بد مذہبوں کا بھی راستہ آپ نے بند کر دیا. اسی ایک جواب میں دیکھو انسان کے جسم میں جو سب سے افضل ہوتی ہے اس کی روح ہوتی ہے. تو فرمایا امت میں جو سب سے افضل ہے اس کو روح کی معرفت. اللہ اکبر. واہ واہ اس کے بعد نمبر عقل کا آتا ہے. واہ واہ. تو امت میں جو دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو عقل کی معرفت ہے. کیا بات. اس کے بعد قلب کا نمبر آتا ہے کیونکہ قلب عقل کے تابع ہے. تو کہا کہ عثمان غنی کو ہے. اور پھر نفس کا نمبر آتا ہے تو فرمایا کہ مولا کائنات کو آپ کے نفس کی معرفت. سبحان اللہ. تو یہ دروازہ بھی آپ نے بند کر دیا. سبحان اللہ. پھر ایک اور بات آخری میں بیان کرتا ہوں جس سے ایک عقیدے کا ایک مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. بلکہ ایک اور اہم بات ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی گمراہی آ چکی ہے جس کا اہل علم کو ادراک ہے. عوام لوگ تو نہیں جانتے لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں کو اپنے بزرگوں کو معصوم سمجھنا شروع کر دیا. معصوم سمجھنا شروع کر دیا. اور جب کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نے یہ غلطی کر دی کرنا ہی جی وہ تو اللہ کا ولی ہے وہ کیسے غلطی کرے گا. تو اب پیروں کا بھی یہی معاملہ ہو گیا کہ ان کا پیر کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا. یہ تصور بن چکا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہانی وہ تو محفوظ ہے. ہم کہتے تو نے معصوم بنا دیا. کہتا ہے نہیں جی وہ تو محفوظ ہے. اچھا محفوظ کا لفظی معنی لے لیتے ہیں. لفظی معنی جس کی حفاظت کر لی گئی ہو. لیکن معصوم کا الگ معنی ہے محفوظ کا الگ معنی ہے. ٹھیک ہے. محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے عقائد کلامیہ میں بزرگوں نے جو بات وضاحت کی ہے اس کی وضاحت اہل سنت کا نزدیک یہ ہے کہ محفوظ وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کر سکتا ہے لیکن اگر گناہ کر بھی لے تو اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہتا. فوراً توبہ کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ کر ہی نہیں سکتا. اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے. اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر سکتا ہے اور کر بھی لیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. قائم نہیں رہتا. اڑتا نہیں اپنے گناہ پر. اب اس کی دلیل دوں؟ سبحان اللہ. چلو دلیل بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سبحان اللہ. اس امت کے سب سے اعلیٰ اولیاء کون حضرات ہیں؟ یہ علماء جانتے ہیں. سب آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام ہیں. کیونکہ کوئی ولی چاہے غوث ہو کتب ہو ابدال ہو جو بھی ہو وہ صحابہ کرام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تو سب سے افضل کون سے ولی ہوئے؟ صحابہ کرام. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس امت کے سب سے افضل ولی کون ہوئے؟ صحابہ کرام. اب حدیث شریف میں جو واقعات آئے ہیں وہ کن کے واقعات ہیں؟ صحابہ کرام کے. یہ علماء بیٹھے ہیں. بعض صحابہ کے زنا کے واقعات آئے ہیں. بعض صحابہ کے چوری کے واقعات آئے ہیں. بعض صحابہ کے قتل کے واقعات بھی آئے ہیں. بعض کے دانت توڑنے کی بھی آئے ہیں. گالم گلوچ کے بھی آئے ہیں. کیوں جی حدیث پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں نا. تو اگر وہ محفوظ ہے ولی محفوظ ہوتا نا ولی محفوظ ہوتا نا تو محفوظ کا وہ معنی جو آج کل ہم نے اپنے پیروں کے لیے بنا لیا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
نہیں سمجھے بات؟ ایسا کوئی واقعہ ہونا ہی نہیں چاہے تھا، کیونکہ تو ولی تھے، وہ تو محفوظ تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو معنی ہم نے گھڑ لیا ہے نا، یہ غلط معنی ہے۔ وہ صحابہ کرام سے سرزد ہوئے اللہ کے حکم سے، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا وہ جاری ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، مگر ایسے گناہ سرزد ہوئے جس کے اوپر ان کی توبہ پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس صحابیہ سے زنا سرزد ہوا، وہ اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہوں میں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے تو حاملہ ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا، پھر آئی تھی بچے کو گود میں لے کے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلاؤ، بچے کو ماں کی ضرورت ہے، قربان چاہیے صحابہ۔ سبحان اللہ، پھر آتی کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بتا رہی ہے یا رسول اللہ بھی روٹی کھا سکتا ہے، اب اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور اس نے اپنے آپ کو سنسار کرنے کے لیے پیش کر دیا، اس کو سنسار کیا گیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور ایک صحابی نے جب اس کے سر پہ اونٹ کی ہڈی ماری تو اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا جو صحابی کے کپڑے پہ گرا، تو اس صحابی نے کہا، اس کو برا بلا، کوئی گالی دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے خالد، اس کو گالی مت دو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو پوری ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے محفوظ کا معنی، یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے، یہ گمراہی اس امت میں آ گئی ہے، لوگوں نے غلط مطلب نکال لیا ہے۔ اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ولی گناہ کر سکتا ہے؟ یہ بات سننے کی ہے، بلکہ پہلے رسالہ کشیریہ کے حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ امام ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کوئی ولی زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کان امر اللہ قدر مقدورا، کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ نے منع نہیں کیا، اللہ کے ولی سے ہو سکتا ہے، محفوظ ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، معصوم نبی ہے اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سیدنا مکین الدین اسمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابو الحسن کیا اللہ کا ولی گناہ کر سکتا ہے، تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عین ذات الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں تب بھی گناہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے 2 ٹکے کے پیروں کے لیے معصومیت کر لی ہے، ان کی کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، علماء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، کہتے نہیں جی میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، وہ تیرا پیر تیرا دین ہے یا رسول اللہ جو لے کے آئے وہ تیرا دین ہے؟ تو امت کے اندر گمراہی یہاں سے آئی ہے۔ تو بزرگوں کی تعلیمات دیکھنے کی ہوتی ہے، ان کو پڑھنے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم الشان اولیاء کرام میں سے ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ ان کو جانتی ہے، اور آج مجھے تعارف کا موقع ملا، چند ایک باتیں میں نے ان کے بیان کی ہے، اور ان کے معارف، ان کے افکار یہ سب کے سب پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کی جائے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا کہ میں نے ان کے سامنے اتنا ٹائم لے لیا، اتنی ساری باتیں کر لی، علماء کو ساری باتیں پہلے سے ہی پتا ہے، تو یہ بس تذکیر ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے عوام بھائی ان کے علم میں آ جائے گی یہ بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہے ہوئے الفاظ کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں ہمارے میزبان کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کو جزا خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کو بھلائی نصیب فرمائے، ان کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔